منبر رسول پر تشریف فرما علماء اہل سنت، جملہ سامعین اہل سنت، پردے میں بیٹھے ہوئے ماں اور بہنوں، عزیز دوستو، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس میں آواز دے دیجئے، اور ہو سکے تو اس پہ جو ہے ماشاءاللہ شرع شام سے لے کر اب تک علماء اہل سنت سے، شعراء اہل سنت سے نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں سماعت کر رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سب کی کہی ہوئی باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے مولا یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا تمامی لوگوں کے گھر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ مولا تمامی کو مرنے سے پہلے گنبد خضرا کی زیارت نصیب عطا فرمائے، سب کو بغداد شریف کی حاضری نصیب عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ جو چائے پلا رہے ہیں ان سے کہیے کہ وہ بند کر دیں، ہے نا، چائے بعد میں پلا دیجیے گا، ابھی تو رات کے 11 ہی بجے ہیں۔ ہاں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے تمام نوجوانوں کو کہ جنہوں نے بغداد والے سرکار کے نام پہ یہ جلسہ سجایا ہے، اور بغداد والے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نام، میرا ذکر، میرا محفل وہی سجا سکتا ہے جس سے میں راضی ہوتا ہوں، اور جس سے میں راضی نہ ہوں وہ لاکھ کوشش کر لے وہ میرا نام تک لے نہیں پاتا ہے۔ تو بہت خوش نصیب ہیں اراکین کمیٹی، یہاں کے تمام تر نوجوان اور بزرگ، بچے، اللہ تمامی لوگوں کو عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ منبر رسول پر آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا نوشاد صاحب، جی ارشاد صاحب بہت عمدہ بول رہے تھے، اللہ ان کے علم میں، خطابت میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور حضرت مولانا نوشاد صاحب بھی ماشاءاللہ چند منٹوں میں بہت اچھی بات اور بہت گہری بات بتا کر چلے گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اولیاء سے سچی محبت عطا فرمائے۔ تمام تر علماء، ہمارے نقیب اہل سنت بھائی، کیا نام ہے نقیب صاحب کا حضرت؟ نیاز فیضی صاحب، ماشاءاللہ ضیاء الدین فیضی صاحب، پہلی بار ملاقات ہے شاید۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی نخابت میں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے قربت ہوتی جائے گی نام بھی اچھی طریقے سے آتا جائے گا، ہے نا۔ تمام تر علماء تشریف فرمائے۔ مائک والے بھائی تھوڑی بیس بند کر دیجئے، ہے نا، بیس کو جو ہے ہیلو، اور ایکو دے دیجئے، تھوڑی سی بیس ہلکا رکھیں، پورا نہیں، بس اتنا آواز بڑھا کے رکھیں کہ سیٹی نہ آئے۔ بہت اچھا بجا رہے ہیں، بس ڈبے کی آواز کو جو ہے آپ بنا کے رکھیں، باہر چاہے آواز ہو نہ ہو، تھوڑی سی اور بیس دے دیجئے۔ آئیے میں کل قیامت کے دن اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے امام الکلام کلام الامام کے چند شعر آپ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے سب لوگ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا سچی بات بتائیے کہ سب کو درود پاک یاد ہے یا نہیں؟ ہاں یاد ہے نا؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ تھوڑا ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ آئے ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، لیکن جب درود پاک پڑھنے کو کہا جائے تو دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہیں؟ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو صرف میں اس کو نہیں پہچانتا کہ کون درود پاک پڑھ رہا ہے، بلکہ ان کے باپ دادا خاندان تک کو میں جانتا ہوں۔
اور جو نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں وہ حشر کے میدان میں مجھ سے اتنا ہی قریب رہے گا۔ تو اس لیے جب درود پاک علماء پڑھنے کا حکم دے تو کس انداز سے پڑھنا ہے ایک مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں، پھر آپ مجھے یقین ہے کہ ویسے ہی درود پاک پڑھیں گے جیسے میں پڑھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ پڑھنے چاہتے ہیں، ہے نا؟ تھوڑی سی ایکو دے دیں میرے بھائی، ہے نا؟ میں ایک مطلب پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ ایک عاشق رسول کس طرح درود پاک پڑھتا ہے، ایک مطلب سنیں کہ پڑھو درود سلام لوگو، ارے پڑھو درود سلام لوگو، ارے نظر میں طیبہ بسا بسا کر، ارے پڑھو درود سلام لوگو، نظر میں طیبہ بسا بسا کر، ارے پڑھو درود سلام لوگو، ارے پڑھو درود سلام لوگو، نظر میں طیبہ بسا بسا کر، ارے تمہارے دل کو ملے گی راحت، تمہارے دل کو ملے گی راحت، ارے دیا وفا کا جلا جلا کر، تمہارے دل کو ملے گی راحت، دیا وفا کا جلا جلا کر، پڑھو درود سلام لوگو، نظر میں طیبہ بسا بسا کر۔ تو اب بلند آواز سے سب لوگ، اتنی ہی بلند آواز سے جتنی نبی سے محبت ہے، بلند آواز سے سب لوگ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہوں گا، کیونکہ یہ کلام اعلیٰ حضرت ہے، جب تک آپ لوگوں کی دعائیں نہ رہے آگے نہیں بڑھ سکتا، ہے نا؟ میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، سنیں۔ ہاں کہ نعمتیں با، سنیں، کہ نعمتیں با دیتا جی سمتی وہ زیشا نے گیا، بیس بند کر دیئے، تھوڑے سے بیس ایکو دیجئے، ایکو ہے نا اس میں، کہ نعمتیں بانٹتا آقا، نعمتیں بانٹتا مولا، نعمتیں بانٹتا جسم تی وہ زیشا نے گیا، کہ نعمتیں بانٹتا ساتھ ہی منے، ساتھ ہی منے شیئے رحمت کا قدم دار گیا، ساتھ ہی منے شیئے رحمت کا قلم دار گیا۔ اب ایک شعر اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، قربان جائیں میرے اعلیٰ حضرت پہ، کہ دل ہے وہ دل میرے پاس بھی ہے، دل آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، دل فلسطین کے مسلمانوں کے پاس بھی ہے، ان کے دل کی آواز سنیں، وہ کہتا ہے کہ دل ہے وہ دل
جو تیری یاد سے معمور رہا کہ دل ہے وہ دل دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر میرے آقا سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان لے گیا سر ہے وہ سر میرے آقا سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان لے گیا. اب ایک شعر. کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں کہ جس پلیٹ میں کھاتا ہے اسی کو چھید کرنے لگ جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی پر احسان کریں اور وہ بڑا آدمی بن جائے یا تھوڑی شہرت مل جائے تو آپ کے احسان کو ایسے بھول جائے گا لگ رہا ہے کہ آپ نے اس پر کچھ کیا ہی نہیں ہے. ایک بات بتائیے، کیا دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جس پر میرے نبی کا احسان نہ ہو؟ ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر میرے نبی کا، یہ پھول ہوں پتے ہوں انسان ہوں حیوانات ہوں سب پر میرے نبی کا احسان ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میرے نبی نہیں آتے تو اللہ یہ دنیا ہی نہیں بناتا، اس لیے نبی کے صدقے یہ دنیا بنی ہے. تو ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں. جو لوگ نمک حرامی کرتا ہے انہی کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہے. ارے ہر احسانات کو بھول جاؤ، ہر عنایت کو بھول جاؤ، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہے. ایک ایک سننی تیار رہیے گا. ارے اور تم پر نجدیو کل ماں پڑھانے کا بھی احسان میں گیا. نجدیو کل جشن غوث اعظم کانفرنس، جشن غوث اعظم کانفرنس، حضرت اختر پرواز نعیمی، مذہب اسلام. نعمتیں بانٹتا آقا. میرے بھائیوں، کسی چیز پہ فخر مت کیجئے گا کہ اللہ نے مجھے کروڑ پتی بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے گا. کسی بات پہ فخر مت کیجئے گا، غرور مت کیجئے گا، کیونکہ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. جو غرور کرتا ہے بہت جلدی نیچے آ جاتا ہے. لیکن ایک بات ایسی ہے جس پہ اللہ نے خود کہا ہے کہ فخر کرو، علماء نے خود کہا کہ فخر کرو. وہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کی امت میں پیدا کیا ہے. اس بات پہ فخر کرنا ہے. اور یہ شعر سنیجئے جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا. یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا کہ تمہیں جانا
زندہ باد سرزمین مجاہد پور زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعمتیں بانٹتا آقا جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں وہی ہاتھ اٹھائیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ مولا جو مدینہ جانا چاہتے ہیں مولا ان کو اتنی دولت دے دے کہ وہ آسانی کے ساتھ مدینہ پہنچ جائیں قسم خدا کی جب آپ مدینہ جائیں گے تو پھر اعلیٰ حضرت کا مقطع گنگنائیں گے کہ جان و دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے حضرت واقعی یہ مقطع مدینہ جانے سے پہلے پڑھتا تھا تو وہ کیفیت نہیں بنتی تھی لیکن قسم خدا کی جب میں رمضان شریف میں مدینہ گیا تھا اور یہ مقطع پڑھ رہا تھا تو دل بھی رو رہا تھا آنکھوں سے آنسو جاری تھا کہ جان و دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے ارے جان و دل ہو تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چل تیرا سا راتوں ساما لے گیا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چل تیرا سا راتوں ساما ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا میرے مولا اللہ سے دعا ہے اللہ کلام اعلیٰ حضرت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے ایک بار درود پاک پڑھ کے سنا دیجئے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے کچھ آوازیں ہیں بند کروا دیجئے میری ماں بہنیں جو پیچھے بول رہی ہیں خدا کے واسطے اپنی آواز کو بند کریں دیکھیں میرے پاس فرمائشیں بہت ہیں اور ارے کوئی تو خاموش کرو ان لوگوں ویسے کچھ نہیں ہوا ہے ایک آدمی جائیے بچے بیٹھو کمیٹی کا ایک ذمہ دار کوئی جائے اور ان لوگوں کو جو ہے خاموش کرا کر آ جائے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ تھوڑی اور بلند آواز سے کہیں یا حسین اور بلند آواز سے یا حسین اب ایک کلام جو میں پڑھتا ہوں اور ہر جلسے میں پڑھتا ہوں کہاں جا رہے میرے بھائی دیکھیے جو اس جلسے سے جا رہا ہے بغیر ضرورت میں نے کہہ دیا ایک آدمی جائیے باقی جو بھی جا رہا ہے اسے شیطان لے کے جا رہا ہے یہ بات دھیان رکھیے جو جا رہا ہے شیطان لے کے جا رہا ہے اب جو شیطان کے جانا چاہتا ہے چلے جائے جو ذمہ دار ہے صرف وہی گیا ہے وہ سلٹا لیں گے بات کو ایک بار دونوں ہاتھ لگا کر کہیں یا حسین تیار ہیں پڑھا جائے تیار ہیں میں نوجوانوں کا توجہ چاہوں گا اب بوڑھے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اختر پرواز صاحب جو ہے ہم لوگوں کو چھوڑ دیا ہے ایک بات دھیان رکھیے کہ جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیونکہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا کوئی بوڑھا ہاں کوئی بوڑھا جنت نہیں جائے گا ہاں یہ سوچ لیجئے آپ بوڑھا لوگ سوچ رہے ہوں گے ارے یار بوڑھا لوگ کیوں جنت جائے گا کیونکہ جو بھی جنت جائے گا جوان ہو کر جنت جائے گا جو بھی دنیا میں ہے بڑھاپا جو بھی ہے دنیا میں ہے جنت میں سب کو جوان جانا ہے تو میں تمامی لوگوں کے توجہ چاہوں گا خاص کر کمیٹی والے کہاں ہیں بلے والے آ جائیں ہے نا ہمارے یہ تمام تر فیضان بھائی اور کون کون ہیں شہباز بھائی تو بیٹھے ہیں شہنواز بھائی اور یہ جتنے ہمارے ہیں قیب بھائی سنٹو بھائی کیا کیا نام ہے اللہ سب کو سلامت رکھے آ جائیں بھائی سب لوگ آ جائیں میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں بس خاص کر جتنے نوجوان بچے ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں
میں کدھر لے کے جانا چاہتا ہوں. اگر ادھر جانا چاہیں گے تو قسم خدا کے کل قیامت کے دن امام کے ساتھ آپ بھی جنت میں چلے جائیں گے, ہے نا. اور وہ کلام کیا ہے ملاحظہ فرمائیں. ہاں کہ ہم سچے حسینی ہیں, ایک حسینی تیار رہیے گا کہ ہم سچے. کیا بولنا ہے, کیا بولنا ہے, اور فخر سے بولیے, کیونکہ جو حسینی ہو جاتا ہے وہ میرے نبی کا ہو جاتا ہے. اس لیے بلند آواز سے بولے ہم سچے. مولا جو حسینی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو, ان کے گھروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. ہم سچے حسینی ہیں, ہم سچے حسینی ہیں. اچھا ایک بات بتائیے, کیا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, یوٹیوب کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے. میرے بھائی آج تو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں, پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں, لیکن فلسطین میں کچھ مسلمان بچے 5 مہینے کے 6 مہینے کے ایسے ہیں جو ان کو کھانا تک نہیں مل رہا, پانی تک نہیں مل رہا ہے, لیکن جذبہ دیکھیں ان کا جذبہ کیا کہہ رہا ہے. ارے جینے کے لیے موت کا سامان نہ کریں گے. ایک ایک سننی تیار رہیے گا, فلسطین کے مسلمانوں کی آواز سنیں. ارے جینے کے لیے موت کا سامان نہ کریں گے, رسوائی ملت پہ چراغاں نہ کریں گے, رسوائی ملت پہ چراغاں نہ کریں گے. ارے ایسا نہ کریں گے کبھی, ایسا نہ کریں گے. وہاں کا 6 مہینے کا بچہ بھی یہی کہہ رہا ہے, ارے ایسا نہ کریں گے کبھی, ایسا نہ کریں گے, ایسا نہ کریں گے کبھی, ایسا نہ کریں گے. ارے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. ہم سچے حسینی ہیں, ہم سچے, ہم سچے. اچھا اسی رنگ میں سنتے ہیں کہ رنگ بڑھے گا آپ لوگوں کا. ماشاءاللہ کچھ لوگ پیسے سے نواز رہے ہیں, اللہ برکت عطا فرمائے. ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں. کتنے لوگ تیار ہیں کہ جب نبی کے نام پر گردن کٹانا پڑے تو کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں تیار ہیں. تڑپ کے بولے یا رسول اللہ, مجھے گردن نہیں چاہیے میرے بھائی. بس اس شعر پہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہی کھڑے ہو کے فلسطین کے مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں, جب ضرورت پڑے گی تو ہم وہاں بھی آ سکتے ہیں. شعر کیا ہے ملاحظہ فرمائیں. ارے اے دین کے غدار ذرا ہوش میں رہنا. ایک ایک مسلمان تیار رہیے گا. ارے اے دین کے غدار ذرا ہوش میں رہنا, تم مسجد اقصی پہ نہ انگلی کو اٹھانا. ارے اے دین کے غدار ذرا ہوش میں رہنا. جب شعر مکمل ہو جائے, جب شعر مکمل ہو جائے تو کوئی بھی سنی شعر اپنی کرسی پہ بیٹھے مت رہیے گا. ارے اے دین کے غدار ذرا ہوش میں رہنا, تم مسجد اقصی پہ نہ انگلی کو اٹھانا. ارے ورنہ 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 اڑے گا سر تیرا, دیکھے گا زمانہ. ارے ورنہ اڑے گا سر تیرا. کھڑے رہے, کھڑے رہے, اس شعر کو کھڑے ہو کے سن لیجیے گا. ارے ورنہ اڑے گا سر تیرا, دیکھے گا زمانہ. کیوں؟ ارے زندہ ہے ابھی شاہ مدینہ کا دیوانہ. ہم سچے حسینی ہیں, ہم سچے. ایک دیوانہ تو نعرہ لگا دیجئے محفل سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی ہے اور نعرہ لگانے والے, ان کے جواب دینے والے؟ چاچا ہم بھی نعرہ لگانا جانتے ہیں, ہے کوئی دیوانہ؟ آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد.
آئے ہائے ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد. اللہ میرے چاچا کی جوانی کو سلامت رکھے. قسم خدا کی ہے میرے بھائی، نعرہ لگایا کیجئے. نعرہ آج ہم نعرہ لگانا چھوڑ دیے ہیں تو غیر ہم پر چڑھ بیٹھتا ہے. کوئی چڑھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لے لیں گے وہ لے لیں گے. قسم خدا کی یاد کریں، اپنی تاریخ کو یاد کریں. جب میرے امام حسین نے کربلا میں جب نعرہ لگایا تھا تو ہزاروں کی تعداد ایک طرف 72 ایک طرف کامیاب ہو کر نکلا تھا. اس لیے ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اس لیے تیار رہیے گا، خاص کر کمیٹی والوں کے حوالے سے. ارے جو جل رہے ہیں ان کو جلاتے ہی رہیں گے. امام صاحب قبلہ، یہ امام صاحب کا نعرہ ہے. ارے جو جل رہے ہیں ان کو جلاتے ہی رہیں گے. ارے جلسہ نبی کا ہم یہ سجاتے ہی رہیں گے. جو جل رہے ہیں ان کو جلاتے ہی رہیں گے. جلسہ نبی کا ہم یہ سجاتے ہی رہیں گے. ارے ہم کون ہیں، ہم کون ہیں دنیا کو بتاتے ہی رہیں گے. ارے ہم کون ہیں دنیا کو بتاتے ہی رہیں گے. ہم کون ہیں دنیا کو بتاتے ہی رہیں گے. ارے ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہی رہیں گے. ہم سچے حسینی ہیں. ہم نقیب صاحب کو میک دے دیجئے تاکہ جلسہ بیدار رہے. ہم سچے حسینی ہیں. ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے. ایمان بیدار ہوا کہ نہیں ہوا؟ الحمدللہ. اور جن کا ایمان بیدار ہو جاتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں. ارے ہم سچے حسینی یہ سدا کام کریں گے. ارے ہم سچے حسینی یہ سدا کام کریں گے. ہر روز کریں گے یوں ہی ہر شام کریں گے. ہر روز کریں گے یوں ہی ہر شام کریں گے. ارے اب وقت آ گیا ہے نہ آرام کریں گے. ارے اب وقت آ گیا ہے نہ آرام کریں گے. کچھ میرے بھائی ہیں جو فیس بک میں چکر لگاتے رہتے ہیں. اے میرے بھائی اب یہ وقت نہیں رہا. ارے اب وقت آ گیا ہے نہ آرام کریں گے. ارے دنیا میں بلند پرچم اسلام کریں گے. ہم سچے حسین ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ہم سچے حسینی ہیں. اب ایک شعر امام صاحب اور تمام علماء اس شعر کا سپورٹ کریں گے. اور اس شعر سے کسی کو ناراضگی ہو جائے تو کل آپ مارکیٹ میں جائیے گا، جو بڑھیا ہوٹل ہو اس میں بیٹھ کر 2-4 کلو رسگلے کھا لیجئے گا، ہے نا. اس کا پیسہ میں دے دوں گا. لیکن پھر سوچئے گا کہ اختر پرواز نے جو کہا ہے یہ واقعی حق ہے. اور یہاں نہیں بولے ہیں تو آپ ہوٹل میں ہی یا حسین کا نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ شعر ہی ایسا ہے. ایک بات پوچھتا ہوں، یہاں سب مسلمان بیٹھے ہیں، سب ایمان والے بیٹھے ہیں. ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ کربلا میں جو ڈھول بجایا تھا وہ یزیدی لوگ بجایا تھا کہ حسینی لوگ بجایا تھا؟ کون بجایا تھا؟ تو اب جو کر رہے ہیں ڈھول بجا رہے ہیں کیا وہ حقیقت میں یزیدی ہیں؟ نہیں، وہ ہمارے لوگ ہیں، وہ حسینی ہیں. لیکن پرانے پرمپرا کو وہ سوچتے ہیں کہ جو کر کے گیا ہے ہمارے پردادا کھردادا ہم وہی کرتے رہیں گے. نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے.
آپ کو پردادا کی نہیں دیکھنی، آپ کو تو شریعت کی دیکھنی ہے، وہ دیکھنی ہے جو میرے نبی نے بتایا ہے۔ ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اگر اس شعر پہ آپ نے سپورٹ کر دیا تو یہ جلسہ کرانا کامیاب ہو جائے۔ سنیں، ارے اس کام سے ناراض ہے سرکار مدینہ، شادیوں میں ڈھول بجانے والے سن لے، ارے اس کام سے ناراض ہے سرکار مدینہ، اب چھوڑ دو خدا کے لیے ڈھول بجانا، ارے اس کام سے ناراض ہے سرکار مدینہ، اب چھوڑ دو خدا کے لیے ڈھول بجانا، ارے قرآن کی تلاوت کرو محفل کو سجاؤ، ارے قرآن کی تلاوت کرو محفل کو سجاؤ، پھر ارے جنت میں لیے جائیں گے حسنین کے نانا، ہم سچے حسینی ہیں، ہم سچے حسینی ہیں، حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے، ہم سچے، ہم سچے، اللہ 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 سلامت رکھے۔ اب ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، کچھ لوگ ہم سے دوبارہ پڑھ دیں، ارے ماشاءاللہ، مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے کہ دوبارہ پھر کسی کو نہ لگ جائے، ہاں ماشاءاللہ، سب مسکرا کر سن رہے ہیں کیونکہ مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے، اور جو ایک سنت کو بیدار کرتا ہے سو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو دوبارہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی، تو دوبارہ سب لوگ نبی کو پکاریں، ہاتھوں کو جھنڈا بنائیں اور کہیں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، ارے اس کام سے ناراض ہے سرکار مدینہ، اس کام سے ناراض ہے سرکار مدینہ، اب چھوڑ دو خدا کے لیے ڈھول بجانا، ارے قرآن کی تلاوت کرو محفل کو سجاؤ، ارے قرآن کی تلاوت کرو محفل کو سجاؤ، ارے جنت میں لیے جائیں گے حسنین کے نانا، ہم سچے حسینی ہیں، ہم سچے، ہم سچے، مولا جو بول رہے ہیں انہیں امام حسین کا صدقہ نصیب عطا فرما، ہم سچے حسینی ہیں۔ آپ سچے حسینی ہیں؟ سچے حسینی ہیں؟ کیا پروف ہے؟ کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ ہاں، کوئی پوچھے گا کیا پروف ہے تو پروف دینے جا رہا ہوں، بتا دوں۔ جب کوئی کہے کہ سچے حسینی ہو تو کیسے حسینی بنے ہو پہلے مجھے بتاؤ، تو آپ فوراً کہنا ارے غوث الورا ملا مجھے خواجہ پیا ملا، ارے غوث الورا ملا مجھے خواجہ پیا ملا، ارے صابر پیا ملا مجھے احمد رضا ملا، صابر پیا ملا مجھے احمد رضا ملا، ارے مخدوم کچھو چاکا ہمیں راستہ ملا، ارے مخدوم کچھو چاکا ہمیں راستہ ملا، ارے شکر خدا کے دامن اختر رضا ملا، ہم سچے حسینی ہیں، ہم سچے، ہم سچے حسینی ہیں، ہم سچے حسینی ہیں، ہم سچے حسینی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نعرہ بہت اچھا لگاتے ہیں، ایک نعرہ میں لگاتا ہوں، اب تک جو نہیں بولے ہیں وہ ضرور بول دیں، کیونکہ یہاں صرف آپ نہیں، آپ سے زیادہ رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، ان کو گواہ بنانے کے لیے کہ ہم نے بھی اختر پرواز کے نعرے کا جواب دیا تھا، اور یہ وہ نعرہ ہے
जो इसका इनकार करे वो कुफ्र में शामिल हो जाएगा, है ना। मैं नारा लाता हूं, बुलंद आवाज से नारा के जवाब दे, नारा तकबीर। हाय हाय माशाअल्लाह, मेरा रब सबसे बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको इमाम हुसैन का सदका नसीब अता फरमाए। और पढ़ें कि बैठ जाएं? हाँ, क्या ख्याल है आप लोगों का? माशाल्लाह, अच्छा है। अभी कहाँ हुआ है? अच्छा, कुछ लोग थक गए हैं, हैं? तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं थक गया हूँ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रोज़ नबी की नात पढ़ता हूँ और इस इरादे से कि पढ़ता हूँ कि गमे मुश्तर का ये, दिले मुश्तर का ये गम निकल जाए तो अच्छा है, नबी की नात पढ़ते दम निकल जाए तो अच्छा है। अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा सुने। अब फरमाइश है तो मैं उसके 2-3 शेर करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं देखूँगा कि आप थक गए हैं, वहाँ वहाँ मैं फिर जो है बैठने की कोशिश करूँगा, है ना। अल्लाह सलामत रखे। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबिना मौलाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक कलाम जो अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग खूब पढ़ते हैं, उस कलाम को, और मुझे दुआओं से नवाजते हैं। उस कलाम के 2-3 शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। और कमेटी वालों के असरार पर उन्होंने तो मुझे पहला कलाम यही पढ़ने बोला था, ताकि लोगों को पहचान हो जाए कि वही अख्तर परवाज़ नई में आए हैं जिनके कैसेटों में सुना करते थे, जिनको यूट्यूब में सुना करते थे, रमज़ान शरीफ में मस्जिदों को मीनारों में सुना करते थे। तो मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें कि मेरी जिंदगी के रहबर, बस लगना चाहिए कि वाकई में आप यहाँ से शुरू हो रहे हैं आप लोग, कि मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म, मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म, कि मेरी जिंदगी के नहीं तुम सा कोई बेहतर, बड़े पीर गौसे आज़म, नहीं तुम सा कोई बेहतर, बड़े पीर गौसे आज़म। सब लोग मेरे साथ बोले, बड़े पीर गौसे आज़म। नहीं तुम सा कोई बेहतर, बड़े पीर। मैं फिर याद दिला देता हूं कि गौसे आजम का नाम वही लेता है जिससे मेरे गौसे पाक मोहब्बत करते हैं, इसलिए बुलंद आवाज से बोले, नहीं तुम सा कोई बेहतर, बड़े पीर गौ। अब एक पीर की मुरीद की ख्वाहिश देखें, एक गौसे पाक का दीवाना क्या कहता है। रातों में उठा है और रो रो के कहता है, मेरे गौसे पाक, मैं गरीब हूं, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं आपकी बारगाह में हाजिरी दे सकूं। सरकार गौसे पाक आप ही करम फरमाएं। अरे इस नारे पे मत लगाओ यार, इसे जैसा खड़ा पहले आने दीजिए, खुद लगाएंगे। माशाअल्लाह, सब लोग खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए। माशाअल्लाह, मैं नारा लगाता हूँ, आप लोग नारा लगाते हुए बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर। बैठ जाए कुर्सी पे। हजरत कितनी देर पढ़े, इशारा कर दीजिएगा, है ना। अभी अच्छा बैठा दीजिए, थकिए जितना थकना है अब। बस 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 ठीक ठीक।
माशाअल्लाह। अब बैठिए बैठिए आप लोग, एक कमेटी वाले अब बैठ जाओ भैया, आ जाओ, बहुत हल्के में ले रहे हैं आप लोग, आइए बैठिए। अब हो गया, अब कोई नहीं है कमरे में, सब आ गया है, और कमरे में गए तो हम लोग का जिन्नात जो है वो कब्जा कर लेगा। इधर आ जाइए माशाअल्लाह। देखिए मिंबर रसूल पर हिंदुस्तान के एक अजीम ख़तीब, मशहूर ख़तीब, मकबूल ख़तीब, मारूफ ख़तीब, जिनको आप अब तक नेटों पे यूट्यूब पे सुना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश कीजिए कि इन्होंने इतनी बड़ी ज़ात को हमारे सामने लाकर बैठा दिए, ताकि हम सुन रहे थे आज अपनी आंखों से दीदार भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ात ख़तीब आज़म हिंदुस्तान, मुफ़क्किर इस्लाम, इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन सक़ाफ़ी साहब क़िबला मिंबर रसूल पर शानी खिताबत के साथ तशरीफ़ फरमा है। आप इनके चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करें और मुझ गुनहगार को भी थोड़ी देर बर्दाश्त करें। हाँ पढ़ें। कितने लोग गौसे पाक के दरबार में जाना चाहते हैं? अल्लाह सब पर करम फरमाए, गौसे पाक अपने दरबार पे बुला ले। एक गरीब दीवाना यही आरजू करता है और रो रो के कहता है कि यही दिल की आरजू है, यही दिल की आरजू है, तेरे आस्था पे आकर, यही दिल की आरज़ू है, यही दिल की आरज़ू है, तेरे आस्था पे आकर, रहूं 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 बन के तेरा नौकर, बड़े पीर गौसे आज़म, रहूं बन के तेरा नौकर, बड़े पीर गौसे आज़म, मेरी जिंदगी के रहबर, बड़े पीर गौसे आज़म, बड़े पीर गौसे आज़म। अब एक शेर सुने, एक आशिक क्या कहता है, और ये आशिक की ही आवाज़ है कि अब तो जगा दो किस्मत, अपनी दिखा दो सूरत, कि अब तो जगा दो किस्मत, अब तो जगा दो किस्मत, अपनी दिखा दो सूरत, औलिया के सरवर, बड़े पीर गौसे आज़म, मेरी जिंदगी के रहबर, बड़े पीर गौसे आज़म, नहीं तुम सा कोई बेहतर, बड़े पीर, बड़े पीर, बड़े पीर गौसे आज़म। मक्ता सुने कि जब जब पुकारा मैंने, फौरन मदद को आ रे, अरे जब जब पुकारा मैंने, फौरन मदद को आए, अरे जब जब पुकारा मैंने, जब जब पुकारा मैंने, फौरन मदद को आए, फजल खुदा से अख्तर, बड़े पीर गौसे आज़म, फजल खुदा से अख्तर, बड़े पीर गौसे आज़म, मेरी जिंदगी के रहबर, बड़े पीर गौसे आज़म, नहीं तुम सा कोई बेहतर, बड़े पीर गौसे आज़म। अल्लाह गौसे आज़म का सदका नसीब अता फरमाए। ओके, वक्त काफ़ी हो चुका है और हज़रत तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि हाँ
اب وہ کلام سن لیجئے جس کلام کو آج الحمدللہ بچہ بچہ سنتا ہے، اور یہ وہی کلام ہے الحمدللہ جس کی بدولت آپ مجھے بھی جانتے ہیں، اور جہاں جہاں کے لوگ نبی کی نعت سنتے ہیں وہاں وہاں کے لوگ مجھے سنتے ہیں، ہے نا؟ تو میں کمیٹی والوں کی فرمائش ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں. سن بھائی سنیں، آپ ہی کی فرمائش پڑھ رہا ہوں. تو یہ بہت بڑھیا کلام ہے، بہت خوبصورت کلام ہے، اور اس کلام کو حضرت بہت پسند فرماتے ہیں. خاص کر کے میری ماں بہنیں خاموش رہیں تاکہ کچھ پیغام آپ تک میں پہنچا دوں. پڑھ دیا جائے؟ پڑھ دیں؟ ایک بار ماں باپ کی محبت میں کہیں سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سنیں، اگر واقعی ماں باپ سے محبت ہے تو تڑپ جائیے گا کہ کبھی ماں باپ نہ روٹے، کسی کی ماں نہ روٹے، کبھی ماں باپ نہ روٹے، کسی کی ماں نہ روٹے. کیوں نہ روٹے سنیوں بن سنے کہ ماں اپنے بچے کو کیسے، ماں اپنے بچے کو کیسے راتوں میں سلاتی ہے. ارے ماں اپنے بچے کو کیسے راتوں میں سلاتی ہے. خود بھوکی سو جاتی ہے، ہاں خود بھوکی سو جاتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے. خود بھوکی سو جاتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے. ارے ماں کی عظمت، جنت کو ترسے کبھی ماں باپ نہ روٹے، کسی کی ماں نہ روٹے، کبھی ماں باپ نہ روٹے، کسی کی ماں نہ روٹے، کبھی ماں باپ نہ روٹے، کسی کی ماں نہ روٹے. اب ایک شعر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی شہاب الدین ثقافی صاحب کی دعائیں لیتے ہوئے. کچھ میرے بھائی ہیں جو دولت زیادہ آ جائے نیتا کے گیری کے چکر میں آ کر، ایم ایل اے بننے کے چکر میں آ کر ماں باپ کو گالی دیا کرتا ہے، اور کچھ تو اتنے گئے گزرے ہیں، اتنے ختم ہیں کہ ماں باپ کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے. خدا را اے میرے بھائی، بہت قیمتی دولت ہے دنیا میں، ہر چیز آپ دولت سے خرید سکتے ہیں، لیکن ماں اور باپ ایسی دولت ہے کروڑوں روپے لگا کر بھی آپ ماں کے ایک دھاگے کو بھی نہیں خرید سکتے. اس لیے ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں. میرے بھائی جو ماں سے محبت کرتے ہیں وہ خوش نصیب بھائی سن لیں کہ رم جھم رحمت کی بارش اس گھر میں ہوتی ہے. ارے رم جھم رحمت کی بارش اس گھر میں ہوتی ہے. جس بیٹے کے گھر میں یار، جس بیٹے کے گھر میں یار جنت سی ماں رہتی ہے. رم جھم رحمت کی بارش اس گھر میں ہوتی ہے. جس بیٹے کے گھر میں یارو جنت سی ماں رہتی ہے. پھر اس گھر کا ہر ایک بچہ گھر کا ہر ایک بچہ، اس گھر کا ہر ایک بچہ خوشیوں سے مہکے. کبھی ماں باپ نہ روٹے، کسی کی ماں نہ روٹے، کبھی ماں باپ. زندہ باد.
کبھی ماں باپ، یہ رنگ کشمیر میں بھی نہیں دیکھا. ارے ماشاءاللہ یہ محبت ہے، محبت ہے. اللہ سلامت رکھے. کبھی ماں باپ نہ روٹھے، کسی کی ماں نہ روٹھے. کبھی ماں باپ نہ روٹھے، کسی کی ماں نہ روٹھے. آخری بن میری ماں بہنوں کے حوالے. اے میری بہنوں اپنی عظمت کو سمجھو. اگر میرے سرکار آپ پر کرم نہیں فرماتے تو جیسے میرے سرکار کے آنے سے پہلے آپ کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آج بھی لوگ آپ کو دفن کر دیتے. لیکن یہ میرے نبی کا احسان ہے، اس لیے اوقات میں رہیں کہ آپ کیا ہیں. ایک شعر سنیں کہ کبھی یہ بیوی، کبھی یہ بیٹی، کبھی بہن کہلاتی ہے. اور کبھی یہ بیوی، کبھی یہ بیٹی، کبھی بہن کہلاتی ہے. لیکن ارے رتبے میں بڑھ جاتی ہے، ہاں رتبے میں بڑھ جاتی ہے. عورت جب ماں بن جاتی ہے، رتبے میں بڑھ جاتی ہے. عورت جب ماں بن جاتی ہے، پھر ارے ماں کے قدموں کی برکت سے ان کے قدموں کی برکت سے ہر سنی چمکے. کبھی ماں باپ نہ روٹے، کسی کی ماں نہ روٹے. کبھی ماں باپ نہ روٹے، کسی کی ماں نہ روٹے. کبھی ماں باپ نہ روٹے، کسی کی ماں نہ روٹے. شکریہ. اب مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں. اور بہت خوبصورت مقطع ہے، کیونکہ جو ماں کا وفادار بیٹا بن جاتا ہے، باپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. میں نے اس عمر میں دیکھا ہے، مفتی صاحب بھی دورہ کرتے ہیں ہندوستان کے، یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو ماں کا وفادار بیٹا بن جاتا ہے، قسم خدا کی وہ یہاں بھی مسکراتا ہے، مرنے کے بعد بھی مسکراتا ہے. وہ نمازی بن جاتا ہے اور حاجی بھی بن جاتا ہے، اور جب وقت پڑتا ہے تو پھر غازی بھی بن جاتا ہے. اس لیے ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ماں باپ سے سچی محبت عطا فرمائے. اور دعا ہے مولا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں مولا ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، اور جن کے انتقال کر گئے ہوں مولا ان کے قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرما. ایک بار ماں باپ کی مغفرت کے لیے، لمبی عمر کے لیے دونوں ہاتھ رکھ کر کہیں سبحان اللہ. سنیں کہ کر لو سب ماں باپ کی خدمت، ارے کر لو سب ماں باپ کی خدمت. ہم کو یقین ہے محشر میں بچ جاؤ گے دوزخ سے، ہاں بچ جاؤ گے دوزخ سے، اور جاؤ گے سب جنت میں. بچ جاؤ گے دوزخ سے اور جاؤ گے تم جنت میں. کیونکہ ارے اختر یہ پیغام ملا ہے، ارے اختر یہ پیغام ملا ہے، اختر یہ پیغام ملا ہے. آقا کے در سے کبھی ماں باپ نہ روٹے، کسی کی ماں نہ روٹے. کبھی ماں باپ نہ روٹے، کسی کی ماں نہ روٹے. کبھی ماں باپ نہ روٹے، کسی کی ماں نہ روٹے. ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ.